بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کام جائز ہے لیکن اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی طرز فکر یہ ہے کہ جائز کام کے لیے اگر پیسے دے دیے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ کئی مذہبی لوگ بھی اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جائز کام ہے تو آپ نے پیسے دیے، آپ نے تو کچھ ناجائز کام نہیں کیا، وہ تو اس نے کیا، تو آپ کو مجبور کیا، تو لہذا آپ کا کام رک رہا تھا، مسائل تھے، تو آپ اگر دے دیں تو آپ کو حرج کوئی نہیں، تو لیکن دوزخ میں وہ شخص جائے گا جس نے لیا ہے۔ تو اس میں سوال آیا جی آپ کا اس میں کیا جواب ہے؟ اب دیکھیے بات سیدھی سی ہے، جو روح ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی یا اسلام کی روح ہے، اس میں راشی اور مرتشی دونوں کے بارے میں لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، لینے والا اور دینے والا۔ اب بات یہ ہے کہ جو رشوت دے رہا ہے وہ کیوں قصوروار ٹھہرایا گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز کو دین نہ ہمارا ڈسکریج کرنا چاہتا ہے، اس کی بےخنی کرنا چاہتا ہے معاشرے میں، جیسے رشوت کا معاملہ ہے۔ اگر اس بندے کو جائز کام کے لیے ہر شخص پیسے دینا شروع کر دے، ہم نے گویا کہ انکریج کیا اس سیٹ کو کہ وہ بے دھڑک بے جھجک لوگوں سے پیسے لیں، تو معاشرے کی ایک ریت اور ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل بن جائے گا کہ آپ اس کو پیسے دیں، وہ برائی معاشرے میں ختم ہونے کی بجائے انکریج ہوگی، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں ایک برائی جڑ پکڑے اور اسٹیبلش ہو جائے اور اس کو انکریج کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے حل کا بتاتا ہے، ان مسائل کا، وہ کہتا ہے اس سے فائٹ کرنا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے اس میں یہ کوئی روزی بیڈ نہیں ہے، یہ میں بتاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی معاشرے سے شر کو نکالنا چاہیں گے، شر کو ختم کرنا کی کوشش کریں گے، تو پھر تھوڑی آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ شر ختم جب ہو جائے گا تو معاشرے میں امن ہو جائے گا اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو لہذا کسی صورت اجازت نہیں ہے، پیپل شوڈ گیٹ ٹوگیدر اور کٹھے ہوں، اس کے خلاف احتجاج کریں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص لینے بند کر دے گا۔ واٹ ہیپن ان دا ویسٹ ناؤ؟ مغرب میں آپ کے جائز کام کے لیے نہ کوئی ریمائنڈر دینا پڑتا ہے، نہ دوبارہ اس دفتر کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، نہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا قانون کے حساب سے ایک چیز جائز ہے تو آپ کو گھر بیٹھے آپ کی چیز مل جائے گی۔ تو یہ کیا ہے، اس معاشرے میں کیسے پیدا ہوئی کہ وہ قرآن پڑھ کر نہیں پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ جائز کام کے لیے ایک بندے کے دستخط کرنے پڑتے ہیں، اس کو سیلری دی جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو سائن آن دس پیپر اینڈ یو آر گیون دس سیلری، دس مچ امالمنٹ فرام دا گورنمنٹ۔ اب آپ پبلک سے کیوں ڈیمانڈ کریں کہ جی میں نے آپ کے دستخط کرنے ہیں آپ کے کاغذ پر؟ تو یہ چیز لاجیکلی انہوں نے کہا، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ عوام میں پروٹیسٹ ہوئے، باتیں پارلیمنٹ تک گئیں، قوانین میں سختی ہوئی، فائنلی کیا ہوا، اب اگر مغربی دنیا میں چلے جائیں، آپ کا اگر کوئی رائٹ بنتا ہے، آپ کوالیفائی کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، آپ نے ویزا لینا ہے، پاسپورٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، اور کوئی ڈاکومنٹس ہیں، تو آپ قانون کی پوری جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دیں، تو things will be delivered at your doorstep۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہمارا تو اب چونکہ ڈیگریڈیشن ہے نا ہمارے سوسائٹی میں، اخلاقیات کی ڈیگریڈیشن کی انتہا اتنی ہو گئی ہے کہ کچھ مذہبی طبقے سے بھی کوئی بندہ بچارہ آپ کی تقریر کو دیکھ کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نہیں آپ نے تو ظلم نہیں کیا، ظلم تو اس نے کیا، کوئی نہیں آپ کا کام رکا ہوا ہے، جائز کام کے لیے پیسے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے معاشرے نہیں بہتر ہوں گے، معاشرہ مزید زوال پذیر ہوگا، اور سارے معاشرے کو آپ نے بھٹی میں جھونک دیے۔
جب یہ چیز اسٹیبلش کر لی خود ہی تو پھر ایوری آرگنائزیشن ایوری پرسن ہو ہیز سم اتھارٹی he will make use of this authority for the personal gains. تو روح اسلام جو دین کی جب آپ بات کریں گے you can't say for the legal assignment or the just demand you have to give some money for that. کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ What the use of this intellect and intellectuals and the society, they have to fight for all these. کہاں آپ جسٹیفیکیشن نکالیں گے؟ یوں تو آپ تمام برائیوں کو جائز قرار دے دیں گے کہ ہاں جی اس وقت میں بڑا تنگ تھا اندر سے. آپ کو اخلاقی برائیوں میں بھی چلے جائیں. دیکھیں جب روح اسلام یا دین کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں. آپ کو دیکھیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انداز نکالے ہیں. آپ میں ایک صبر برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر میسلو کی بھی تھیوری ہے کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈرائیو انسان میں بھوک ہوتی ہے. اس کی خاطر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. دیٹ از دا بیسک نیسیسٹی یور ہنگر. اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایسے کام ہوتے ہیں جب آپ کو ممکنہ اپنی بھوک پر بھی قابو پانا پڑے. اب اس نے مومن کی تربیت میں روزے رکھے ہیں. روزے کے بے شمار میں فوائد گن سکتا ہوں جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے مزاج میں ایک بہت زبردست ارج ہے اندر. اس ارج کو دبانے کی صلاحیت پیدا کرنے کا انداز ہے. حالانکہ وہ حلال ہے رزق وہ روزی آپ کے گھر میسر ہے لیکن اللہ سے آپ نے وعدہ کیا اللہ میں غروب آفتاب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اب کیا ہے یہ شخصیت کی تعبیر ہے. یہ دکھ یہ تکلیف برداشت کرنی ہے اللہ کے نام پر. جب آپ 29-30 دن ایسے برداشت کریں گے تو آپ ایک نئی شخصیت کے طور پر دنیا میں ابھریں گے. آپ ایک طاقتور انسان مضبوط انسان بن کر ابھریں گے کہ آپ میں ایک ایسا صبر اور برداشت پیدا ہو گیا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ارج اور ڈیزائر جو انتہائی انیزی کر دیتی ہے بندے کو, انتہائی بھوک کی حالت اور پیاس کی حالت, اس میں بھی آپ ضبط اور تحمل اور برداشت پیدا کرنے والا شخص بن چکے ہیں. یہ ہے وہ عظیم شخص. تھرڈ ورڈ کا کیا قانون بن گیا ہے؟ وہ تھرڈ ورڈ کیوں ہے؟ محکوم کیوں ہے؟ حکمران کیوں نہیں ہے؟ کسی تمام ایجادات سے محروم کیوں ہے؟ اس لیے وہ وہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس بات کی تبلیغ کرنے لگ گئے ہیں کہ جائز کام کے لیے رشوت دے دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کر کے دکھائیں مجھے امریکہ میں اور جرمنی میں اور UK میں اور فرانس میں جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں. وہ کہیں گے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کلچر سے آیا انسان جو کہہ رہا ہے جی ہمارے ملک میں جائز کام کے لیے پیسے دینا رشوت دینا جائز ہے. وہ کہیں گے what is your religion says. جنٹل مین جس کی آپ تبلیغ کرنے آئے آپ سنا ہمیں مسلمان کرنے ہیں, ہمیں ایسا مسلمان نہ کیجیے جس کا دین یہ کہے کہ جائز کام کے لیے پیسے دینا جائز ہے کیونکہ ان کے ملک میں تو حرام ہے. وہ تو حیران ہو کر آپ کی شکل دیکھیں گے who are you. تو بیٹا جو انٹلیکٹ ہے آنسر شیٹ ہے اس کی دنیا الگ ہے. اصل میں ہم جہاں جی رہے ہیں جہاں آپ کو جیا جانا سکھایا جا رہا ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ان انسٹیٹیوشنز نے. ان لوگوں نے انسٹیٹیوشن اور انٹلیکٹ اور علم کیا ہے؟ وہ علم جو کہ الکتاب میں درج ہے آسمانوں میں اور جس سے تمام کتابیں نکلی ہیں خواہ زبور ہو انجیل ہو یا قرآن پاک ہو اس میں یہ تحریر ہے. کسی طرح جواز نہیں پیش کیا جا سکتا. ایسا بناتا ہے وہ مومن. چونکہ ہم چھوڑ گئے ہیں رزلٹ کیا ہے تو پھر اللہ کا تو معاملہ وہی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم کسی قوم کے بھی حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے اوصاف نہیں بدلتی. جب ایسے اوصاف ہوں گے تو پھر کرپشن عام ہوگی. اور پاکستان میں اور پاکستان جیسے تمام اسلامی ممالک میں کرپشن عام ہے. اب اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں مزید بھگتیں گے. لیکن علم کی بات کتاب کی بات اپنی جگہ اٹل ہے. اور جو مینٹور اس سطح پر نہیں ہے اس کو شاید کسی مینٹور کی ضرورت ہے.